جاتی ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے تو اس وقت با آواز بلند درود پاک پڑھا جائے، سلام پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستو اور عزیز اور بزرگوں، وقت کم ہے کیونکہ رات مختصر ہوتی ہے اور تقریباً جو ہے 10:30 ہو چکے ہیں۔ زیادہ نہیں، صرف 10 منٹ آپ کو جوش دلانا ہے اور دیکھتا ہوں کہ کیا جو مہمان باہر سے آئے ہیں انہیں آپ کیا بتاتے ہیں کہ ہم کتنی محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ میں آپ کو صرف ٹچ کرتا ہوں، بیان میرا مقصد نہیں ہے، صرف ٹچ کرنا ہے کہ ہم نے یہاں محفل میں جاگ کر بیٹھنا ہے، سو کر نہیں بیٹھنا۔ کہ کس کی محفل میں بیٹھے ہیں ہم، کس کی محفل میں بیٹھے ہیں ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، بتانا ہے، حاضری لگوانی ہے۔ یہاں سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جب بھی آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہیں یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اور اپنے فرشتوں کا ایک کام بتایا ہے۔ اپنا فرشتوں کا اور اپنا کتنے کام بتایا جی؟ میرے نال تھوڑا جا ہوش نہ بولو گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ سانویں آیت مبارکہ دی بڑا عرصہ ہو گیا، ممبر تے بھی پڑھ ہوندی ہے، مصلے تے بھی پڑھ ہوندی ہے، سٹیجاں تے بھی پڑھ ہوندی ہے، ختم شریف چ بھی پڑھ ہوندی ہے، پر نہ جواب کتیوں بھی نہیں ہوندا، جواب کہیں سے بھی نہیں آتا۔ چلو آپ کو ایک فضیلت بتاتا ہوں۔ آپ محفل میں بیٹھے ہیں اور صدا لگی ہے درود پاک کی، آپ کے کانوں میں درود پاک کی آواز آئی ہے اور جتنے لوگ محفل میں بیٹھے تھے انہوں نے درود پاک پڑھا ہے، انہوں نے درود پاک پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی درود پاک ایک پڑھنے والا اور اس کی وجہ سے سارے پڑھنے والوں کی بے حساب مغفرت فرما دیتا۔ فائدے تو بڑے رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے، لیکن ہم لیتے نہیں ہیں۔ ہم سنی بہت ڈھیلے ہیں، ہم سنی ڈھیلے ہیں، ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ انہیں کیا جی دسو کتھے ہے، انہیں کیا جی دسو کتھے، انہاں گلاں نوں چھوڑ دو، ہن آ جاؤ خدا رسول دا واسطہ قرآن پاک پیچھے آ جاؤ، نبی علیہ السلام دے فرمان دے پیچھے آ جاؤ، چھوڑ دو انہاں نوں۔ واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک کام بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ کائنات کا نظام چلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن کام کیا فرمایا کہ میں کام کیا کرتا ہوں؟ میں درود پاک بھیجتا ہوں، درود پاک بھیجتا ہوں۔ درود پاک، درود کا مطلب ہوتا ہے رحمت، رحمت بھیجتا ہوں اپنے نبی پر۔ اور فرشتوں کا کیا کام لگایا کہ تم بھی درود پاک پڑھو، اور ہمیں کیا ذمہ داری دی گئی؟ درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ تمہارے دو کام ہیں، درود بھی پڑھو گے، سلام بھی پڑھو گے۔ جب درود پاک پڑھو گے، درود پاک کے اندر کون کون سی ذات آئے گی؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی ذات، نبی علیہ السلام کی ذات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل، محبوب کبریا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل آئے گی۔ تو واجب الاحترام اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں میں وہی آ کے اسی مہینے کی آج 24 رات ہے، 24 رات کی نسبت سے ڈبل 12 بھی ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، کیونکہ جملہ ہم 24 پسند نہیں کرتے، ڈبل 12 رات ہے آج، اور اس رات کی نسبت سے میں آپ کو اس کی فضیلت بتاتا ہوں۔ دیکھو جب آپ پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم وہ نہیں بننا چاہتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آؤ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے
کہ ہمارا سامنا جلدی کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ نماز بھی کون سی؟ جمعے کی نماز۔ بھائی یہی تو فرق ہے ہماری اور ان کی نماز میں۔ ان کی نماز درود بے شک تھا، لیکن اندر سے بغض تھا، حسد تھا، کینہ تھا، تکبر تھا، نفرت تھی، اور وہ ایمان والے نہیں، بے ایمان لوگ تھے جنہوں نے میرے امام کا سامنا کیا، میرے امام کے سامنے کھڑے ہو گئے، میرے امام کو آنکھیں دکھانے والے ہوئے۔ وہ واجب الاحترام میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ پیچھے ہٹے، نہ گھبرائے، نہ ڈرے۔ آج ممبروں پر بیٹھ کے کہا جاتا ہے جیسا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ معافیاں مانگ رہے تھے۔ ہماری قوم کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو واجب الاحترام جب بھی درود پاک کی صدا لگے تو آپ با آواز بلند درود پاک پڑھا کریں، اور پتہ چلے آس پاس والوں کو کہ ہاں ہم واقعی ہی ماننے والے ہیں، ہم واقعی ہی ماننے والے ہیں۔ ہم صرف ان کو ماننے والے نہیں، ہم ان کی ماننے والے بھی ہیں۔ دوسری بات اس آیت مبارکہ کے اندر فرمائی گئی کہ آپ نے سلام بھی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں، درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں۔ سلام پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ سلام پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارا دماغ ہے نا، ہم استعمال کریں اسے، ہم اسے استعمال کریں۔ اور کیسے استعمال کریں میں آپ کو بتا کے جاتا ہوں کہ ہم نے کیسے اسے استعمال کرنا ہے۔ استعمال کریں کہ جب ایک بندہ یہ بات آپ کو سنا رہا ہے، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ذمہ داری لگائی ہے۔ وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ ہم یہاں درود پاک پڑھتے ہیں، ہم لاہور میں درود پاک پڑھیں، ہم کراچی میں درود پاک پڑھیں، ہم اسلام آباد میں درود پاک پڑھیں، ہم خیبر پختونخوا میں درود پاک پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، جس ملک میں پڑھیں، جس شہر میں پڑھیں، وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے، اور جس جگہ میں پڑھ رہا ہوں وہ اس جگہ کو بھی جانتا ہے۔ اور دیکھو پڑھنے والا ایک نہیں، پڑھنے والے کھربوں ہیں، پڑھنے والا ایک نہیں، فرشتے کتنوں کی؟ کبھی کسی عالم نے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جب بھی وائز ہوتی ہے یہی بات ہوتی ہے کہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے۔ وہ فرشتہ اتنا طاقتور ہے، پاورفل ہے، اور وہ غلام ہے، میرے آقا کا غلام جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی، اور میرے آقا کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سوچ، یہ بیٹھ کے سوچا کریں، ادھر ادھر کی نہیں سوچا کریں اس نے یہ بات کی، اس نے اس بات کو سوچیں جو غلام ہے، جو خادم ہے، وہ اتنا پاورفل ہے تو آقا کتنا پاورفل ہوگا، آقا کو کتنی طاقت دی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جہاں ہماری سوچیں ختم ہوتی ہیں وہاں ان کی شان شروع ہوتی ہے، وہاں ان کی شان شروع ہو جاتی ہے۔ تو واجب الاحترام درود پاک پڑھا کریں۔ اور کانفرنس کا نام کیا تھا بھائی؟ کانفرنس میں آئے بیٹھے ہیں، کانفرنس کا نام کیا ہے؟ عظمت شان اہل بیت، عظمت شان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور پھر ہم آل پر درود پاک پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ پڑھیں۔ چلو یہ بات تو ہوئی مکمل۔ اگلی دوسری بات، پلاٹ کون سا ہے جی؟ مدرسے کا گھر صاحب صدیق اکبر کا یہاں پلاٹ بھی ہے، صدیق اکبر مدرسے کا پلاٹ ہے یہاں جی، وہ سامنے صدیق اکبر مدرسے کا پلاٹ ہے۔ اور مدرسہ کس چیز کا؟ جہاں بچوں کو حفظ کروایا جائے گا۔ کیا حفظ کروایا جائے گا؟ قرآن پاک حفظ کروایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک کلام قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن پاک کو آسان کر دیا، ہے کوئی اسے پڑھنے والا، ہے کوئی اسے یاد کرنے والا، ہے کوئی اس پر عمل کرنے والا؟ ہم نے ہر لحاظ سے اسے آسان کر دیا۔ آپ یاد کریں گے تب بھی یہ آسان ہے، آپ اس پر عمل کریں تب بھی آسان ہے، آپ جیسے بھی اسے پڑھنا چاہیں یہ آپ کے لیے آسان ہی آسان ہے۔ لیکن مشکل ہم نے بنا دیا، مشکل ہم نے بنا دیا۔ کیسے مشکل بنا دیا؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اے حضرت صاحب
इल्ला माशा अल्लाह। हमने कुरान पाक को रख दिया अलमारी में, साल के बाद वहां से उठाएंगे, उसे झाड़ेंगे, झाड़ के मस्जिद में रखाएंगे, मस्जिद की अलमारी से नया ले आएंगे। ये बरकत के लिए, बेशक बरकत के लिए है, लेकिन बरकतें इसकी तब आएंगी जब हम पढ़ेंगे। गाड़ी के नीचे छोटी सी जूती बांध लेने से नजर से नहीं बच सकते, काली टाकी या काला धागा बांधने से हम नजरों से नहीं बच सकते। हम किससे बचेंगे? हम किस बात से बचेंगे? इन बातों से हम बचना चाहते हैं ना, लोगों की नजरों से, बुरी नजरों से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो। अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल तब होगा जब हम इस कुरान पाक को उठाएंगे, इस कुरान पाक को पढ़ेंगे, और फिर हमारी अकल टिकाने आएगी कि कुरान पाक तो कुछ और इरशाद फरमा रहा था, हम कहीं और जा रहे थे। तो वाजिबुल एहतराम, मैं आज ही एक फरमान पढ़ रहा था कुरान पाक के बारे में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान था कि जब बच्चा पढ़ता है कुरान पाक, बच्चा, बड़े की बात नहीं हुई, जब बच्चा कुरान पाक पढ़ता है तो क्या फायदे होते हैं उसके मफहूम बताता हूं। जब बच्चा कुरान पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला रहमत के नुज़ूल होता है। अल्लाह तबारिक व तआला की रहमतों का नुज़ूल क्यों होता है? अल्लाह तबारिक व तआला फरमाता है कि मुझे हया आती है कि बच्चा कुरान पाक पढ़ रहा है, मैं इसके वालिद को, इसके भाई को, इसकी बहन को, इसकी माँ को, इसके किसी रिश्तेदार को तकलीफ दूं? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। किसी मुश्किल में नहीं बंदा फंसता, किसी मजबूरी या किसी परेशानी में बंदा नहीं फंसता, क्योंकि खुद सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 के अंदर अल्लाह तबारिक व तआला ने इरशाद फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा व शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। और ये कुरान पाक मोमिनों के लिए रहमत है और शिफा है। कोई डॉक्टर, कोई तबीब, कोई मुझे ला के दिखा दो ऐसा शख्स जो ये गारंटी देता हो। हाँ, अगर गारंटी है तो वो अल्लाह तबारिक व तआला की गारंटी है। वो सुन ले, वो सुन ले, वो सुन ले। अल्लाह तबारिक व तआला खुद इरशाद फरमा रहा है कि ये जो कलाम है ये रहमत भी है और शिफा भी है। हम शिफा, पैसे जेब च ने, मैंने तो कुछ नहीं होने लगा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास औलाद भी है, मेरे पास जमीन और जायदाद है, मेरा बैंक बैलेंस बहुत है, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा हरगिज नहीं है। तुझे कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तू कुरान पाक पढ़ेगा, इससे यारी लगाएगा। एक और फरमान पढ़ा मैंने कि ये कुरान पाक, हम मरते हैं, हमारे मरने के बाद हमारे अजीज़ अक़रबा, रिश्तेदार, यहाँ तक के जो हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला होता है, वो पहले छोड़ के आता है, चल के मेहमानों को खाना खिलाऊं, वो नाराज ना हो जाए। वो पहले छोड़ के आता है ना, दबा के नहीं आता, वो छोड़ के आ जाता, पहले मैंने मेहमानों को खाना खिलाना है। तो वाजिबुल एहतराम, ये किताब वो किताब है, ला रैब किताब है, जो कब्र के अंदर आपको तन्हा नहीं छोड़ेगी, आपके साथ जाएगी, और जिस तरफ से भी कोई भी ईज़ा देने वाली चीज आएगी तो ये किताब सामने आएगी और कहेगी ये मुझसे मोहब्बत करता था, आज मैं इसकी जज़ा देने वाली हूँ। मैं किताब में एक एक हरफ इसकी जज़ा देने के लिए मुझे अल्लाह तबारिक व तआला ने भेजा है, इसको आप कुछ नहीं कहोगे। तो वाजिबुल एहतराम, अहले बैत से, असहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन से और कुरान पाक से मोहब्बत कर लें। वैसे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मैं दो चीजें आपके अंदर छोड़ के जा रहा हूं, इनको पकड़ लेना, कामयाब हो जाओगे। वो क्या है? एक अहले बैत अतहार है और दूसरा कुरान पाक है। हमने अपने ईमान से, मैं नहीं, अपने ईमान से बताएं, कभी इनसे मोहब्बत की है जैसे करने का हक है। जैसे हम सुबह उठ के काम के लिए जाते हैं, क्या हम कभी उठ के अल्लाह पाक का कलाम पढ़ा है? कभी उठ के हमने एक रकू पढ़ा है? कभी हमने मोहब्बत? तो ये कहती है कि जिससे मोहब्बत है उसका जिक्र किया जाए, उसको याद किया जाए। लेकिन हम किसको याद करते हैं? रात सोते हैं और सोते वक्त सारी चीजें सोच रहे होते हैं कि सुबह किसको ठगी लगानी है, सुबह कहाँ टांका लगाना है, हाँ? यही सोच रहे होते हैं। हमने कभी नहीं सोचा सुबह उठ के अजान होगी तो मैं नमाज फजर के लिए जाऊंगा। इस जबी को रब के हजूर झुका दो। खुदा की कसम उठा के कहता हूं,
نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے۔ جب فرما دیا صبح اٹھ کے تم سورہ یاسین پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سارے دن کی کفالت فرمائے گا۔ خدا کی قسم تم کبھی کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جھولیوں کو ہری بھری رکھے گا۔ جہاں سے ہمیں ملنا ہے اس جگہ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جہاں سے ہم نے لینا ہے وہاں ہم جاتے نہیں، اور جہاں سے ہمیں ملنا نہیں ہم بار بار وہ دروازہ جا کے کھٹکاتے ہیں اور وہ ہمیں دھتکار دیتے ہیں، کہتے ہیں روز آ جاتا ہے پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے۔ اور آخری بات، جب ہم قرآن پاک سے نماز سے جی لگائیں گے تو یہ ہم کسی کو کہنے والے نہیں ہوں گے کہ اج تے تھوڑی دیر میری آخری گل سننا، جڑی گل تسی اکثر کہہ دیندے ہو، ایک منٹ صرف آخری گل ہے میری جڑی تسی اکثر کہہ دیندے ہو، اکثر جب آپ کو دن کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا نقصان ہوتا ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں اج پتہ نہیں کون میرے متھے لگا، یہی کہتے ہو نا، اج پتہ نہیں کدی نو شکل میں ویکھ لی صبح صبح، یہی کہتے ہیں آپ۔ خدا کی قسم یقین جانے آپ اللہ کے حضور جبین جھکائیں، صبح فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد یا اس سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ کو کوئی تکلیف کوئی ایذا نہیں آئے گی، خود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کفالت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان و من والہ محفل کے جتنے بھی انتظامات کرنے والے جانی مالی جس طرح بھی حصہ لیا، آئے ہوئے مہمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا اور جو مزید ابھی آئیں گے ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اور میرا تو یہ عقیدہ ہے اسی نام کے ساتھ، میرا تو یہ عقیدہ ہے اسی نام کے ساتھ، قبلہ یہ نام نہ ہو شامل تو عبادت نہیں ہوتی، یہ نام نہ ہو شامل تو عبادت نہیں ہوتی۔ میرے آقا کا خدا نے سایہ نہیں بنایا، آپ کے چہرے پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، تو جیو نیوز کی کون سی جرت ہے جو گستاخ کھانا کھا کے شاعر وہ کرے۔ اس کے لیے بھی ایک پریشن کلام میرے پاس ہے کہ ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا، میرے ساتھ آپ نے وعدہ کرنا ہے جیو نیوز کا بائیکاٹ کرنا ہے آپ نے، کیونکہ